بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ول یعنی وصیت کا اسلام میں کیا تصور ہے؟ ایک مسلمان کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکے کہ یہ کس کو ملنا ہے، کتنا ملنا ہے، کیسے ملنا ہے؟ قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہمارے جناب استاد جاوید احمد غامدی صاحب اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ غامدی صاحب نے اپنی کتاب مقامات میں اس حوالے سے ایک بہت مختصر آرٹیکل لکھا ہے، اس کا خلاصہ میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بیان کر دیتا ہوں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس جگہ پر وراثت کے جو حصے ہیں یعنی انہیریٹنس کا جو ریشو اور پروپورشنز ہیں کہ وہ کیسے کن لوگوں میں کتنے تقسیم ہوں گے، یہ اس وقت بیان کیے ہیں جس وقت پہلے یہ بات کہی ہے کہ جس وقت تمہاری ول، تمہاری وصیت، تم نے جو بات کہی ہو وہ پوری ہو جائے تو اس کے بعد جو مال بچے گا اس وقت اللہ تعالیٰ وہاں پر مداخلت کریں گے اور اللہ کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے اس کے تحت مال تقسیم ہو جائے گا۔ یعنی خدا نے جو پروپورشنز، جو ریشو، جو نصاب وراثت کا بتایا ہے وہ اس وقت روبہ عمل یعنی اس وقت انیشیٹ ہوتا ہے جس وقت انسان کی ول، انسان کی وصیت پوری کر دی جائے اور اس کے بعد بھی مال بچ جائے۔ تو مال بچ گیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مال ہے اس کے بارے میں فیصلہ کروں گا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے وصیت کر دی ہے کہ وہ بقیہ بچا ہوا مال کن رشتہ داروں میں کس ریشو سے تقسیم ہوگا۔ اب یہاں پر دو سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلے مجھے اختیار دیا ہے اللہ نے ول کرنے کا، وصیت کرنے کا، کیا اس کے اندر کوئی لمیٹیشن ہے؟ کیا میں اپنے تمام مال کی وصیت کر سکتا ہوں اور جس کو چاہوں وہ مال دے دوں؟ کیا اس پر میری اتھارٹی ہے یا اس پر کوئی پابندی، کوئی لمیٹیشن ہے؟ اس سوال کا جواب غامدی صاحب ہی دیتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جب یہ کہا گیا کہ تمہاری وصیت کو پورا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو مقرر کردہ نصاب ہے اس پر عمل کیا جائے گا، تو یہاں پر کوئی لمیٹیشن، کوئی تحدید لکھی ہوئی موجود نہیں ہے۔ کوئی بھی لمیٹیشن جو لگائی جا سکتی ہے وہ محض تجویز کی نوعیت کی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں اپنا مال کسی غیر کو دینا چاہتا ہوں، اپنے بچوں اور رشتہ داروں جن کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا ہے ان سے پہلے میں اپنی ایما، اپنی مرضی پر کسی اور کو دینا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں سارا مال اٹھا کے اسی کو دے دوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سارا مت دو، یہ بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ تم اپنے بچوں، رشتہ داروں، اپنے جو قریبی اعزہ ہیں ان کو محتاج چھوڑ دو گے۔ تو اس نے کہا میں پھر 2/3 دے دوں، 2/3 یعنی 66.66% دے دوں۔ تو آپ نے کہا یہ بھی زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا پھر 1/3 دے دیتا ہوں، 33.33% دے دیتا ہوں۔ تو آپ نے کہا ہاں یہ اچھا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، یہاں پر کوئی لمیٹیشن نہیں لگائی جا رہی بلکہ ایک تجویز، ایک حکیمانہ بات کہی جا رہی ہے جو ہم بھی کہیں گے، آج بھی کہیں گے۔ کوئی شخص جب اپنی ول لکھ رہا ہوگا کہ بھائی آپ سارا مال اٹھا کے کسی غیر کو دینے کے بجائے اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچیں، ان کے لیے بھی کچھ چھوڑیں۔ لیکن اصولی بات کیا ہے کہ ول کے اوپر کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ آپ چاہیں، آپ کا مال، آپ کا اختیار ہے، سارا اٹھا کے کسی کو دے دیں، کوئی دینی اعتراض اس پر نہیں لاگو ہوتا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جن لوگوں کے حصے مقرر کر دیے ہیں، مثلا اولاد کے کر دیے ہیں، والدین کے کر دیے ہیں، بہن بھائیوں کے کر دیے ہیں، تو ان رشتہ داروں کے حق میں بھی کیا ول کی جا سکتی ہے؟ یعنی بات یہ ہے کہ صورت یہ پیدا ہوئی تھی کہ آپ ول چاہیں کریں جس کے بارے میں کر لیں، آپ کا مال بچ گیا ہے تو اب اللہ نے ایک ول کر دی ہے جو رشتہ داروں میں ایک خاص ریشو سے پیسے تقسیم کر دے گی۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا انہی رشتہ داروں کے بارے میں کیا میں پہلے کوئی ول کر سکتا ہوں؟ مثلا کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے مثلا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے تو میں کہوں کہ میں 75% بیٹی کو دینے کی ول کر رہا ہوں اور بقیہ 25% بیٹے کو دینے کی ول کر رہا ہوں؟ تو اس کا جواب غامدی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا
علی الاطلاق یعنی ان جرنل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے حق میں وصیت کر دی، اللہ نے ریشو طے کر دیا ہے۔ آپ اگر کرنا چاہتے ہیں ول تو آپ محض رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں کر سکتے کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ تو میری بیٹی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ بلحاظ منفعت تمہیں پوٹینشیل فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے کون تمہارے قریب ہے۔ یہ حصے اسی لیے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کی بنیاد پہ حصے مقرر کر دیے، اگر آپ بھی کریں گے تو گویا آپ اللہ کے حصوں کو تسلیم نہیں کر رہے۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی دو ہی ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ کوئی مجبوری، کوئی ضرورت، کوئی وجہ، کوئی عذر ہو جس وجہ پر آپ اپنے بچوں کے حق میں یا اپنے رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر رہے ہیں۔ مثلا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹی ہے اور اس بیٹی کی طلاق ہو گئی ہے اور وہ بیٹی گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کے بچے بھی ہیں، اس نے آگے زندگی گزارنی ہے، تو ابھی ایک ضرورت پیدا ہو گئی ہے۔ آپ محض کسی اپنی بیٹی کو نہیں دے رہے بلکہ ایک مجبور بیٹی کو ایک وجہ سے آپ ول میں حصہ دے رہے ہیں، تو آپ اس کے لیے ول کر سکتے ہیں اور جتنی چاہیں ول کر لیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ گویا رشتہ دار کے حق میں بھی ول کی جا سکتی ہے، لیکن اس پہلی شرط کے ساتھ کہ اس کی کوئی ضرورت ہو، کوئی وجہ ہو، کیونکہ اگر آپ نے بغیر وجہ کے کی تو اس کا مطلب اللہ نے جو مسئلہ حل کیا تھا کہ کس کو کتنا ملنا ہے، آپ نے پھر خراب کر دیا۔ اور بیٹا یہ کہہ سکتا ہے کل کھڑے ہو کے کہ دیکھو میرے والد نے ظلم کیا اور میری بہن کو دے کے سب کچھ چلے گا اور مجھے کچھ نہیں دیا۔ یہاں پر تو وہ کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ اللہ نے اس سے مقرر کر دیا اور ان کی بھی ایک حکمت اور مصلحت۔ تو پہلی شرط اس کی ضرورت ہو، کوئی مجبوری ہو۔ دوسری جو ایکسیپشن ہے وہ یہ کہ آپ بربنائے خدمت، یعنی اس نے آپ کی خدمت کی، آپ کے 2 بچے تھے، 3 بچے تھے، 2 جو ہیں وہ IT میں ڈگری کر کے US چلے گئے، ایک نے کہا کہ ابو بیمار ہیں، چل پھر نہیں سکتے، ان کو فالج ہے، ان کو دل کا مرض ہے، تو میں یہیں رکتا ہوں اور میں ان کی خدمت کروں گا۔ تو نہ اس نے کوئی ڈگری کی، نہ اس نے کوئی جاب کی، نہ اس نے کوئی کیریئر بنایا، وہ آپ کی خدمت میں آپ کے گھر پہ بیٹھا رہا۔ تو اب بربنائے خدمت یعنی جو سروسز اس نے آپ کو دی ہیں اس کے عوض آپ اس کے حق میں بھی وصیت کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہوا بات کا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ول یا وصیت کرنے کا آپ کو حق دیا ہے۔ آپ سارے مال کی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا چاہیے ہر انسان کو کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جو اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں ان کو محتاج نہ کرے، یہ دیکھتے ہوئے وصیت کرے، پہلی بات۔ دوسری بات، کیا بچوں، والدین اور وہ رشتہ دار جن کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے ان کے حق میں بھی ول کی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ 2 کنڈیشنز کے ساتھ کی جا سکتی ہے، محض رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں کی جا سکتی۔ پہلی کنڈیشن اس کی کوئی ضرورت ہو، اور دوسری کنڈیشن اس نے کوئی ایسی خدمت کی ہو کہ جس کے عوض آپ اس کو یہ چیز دے رہے ہیں۔ آخری بات، اور وہ آخری بات یہ ہے کہ ویسٹ کے اندر رہنے والے لوگ، مغربی دنیا میں رہنے والے لوگ، مغربی دنیا کے اندر ہر اسٹیٹ، ہر ملک کا اپنا انہیریٹنس لا ہے، اور وہ ملک یہ کہتا ہے کہ جب آپ کا مال آپ چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو اب ہم اپنے اصولوں پہ تقسیم کریں گے۔ لیکن ایک مسلمان جو یہ بات سمجھتا ہے، جس کا اس بات پر پورا یقین، اعتماد اور اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کر دیے ہیں وہ انصاف پر مبنی ہیں، لہٰذا ہر مسلمان جو مغربی ملکوں میں رہتا ہے اس کو یہ چاہیے ہے کہ وہ یہ ول لکھے کہ میرا جو بچا ہوا مال اور ترکہ ہے وہ اسلامی شریعت کے اصولوں کے مطابق، یعنی اللہ نے جو حصے مقرر کر دیے ہیں، ماں باپ کا اتنا ہے، میاں فوت ہوتا ہے تو بیوی کا اتنا ہے، بچوں کا اتنا ہے، اس لحاظ سے تقسیم کیا جائے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو اسٹیٹ لا ہے، جو لا آف دی لینڈ ہے، اس کے مطابق پھر جو آپ کا مال ہے وہ تقسیم ہو جائے گا۔ تو ایک مسلمان کی یہ دینی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اللہ پر اعتماد کرتا ہے، اللہ کی کتاب پر اس کا اطمینان ہے، تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم کرے، اور لازماً وہ ول لکھے، اور اس ول میں اگر وہ کسی کو کوئی مال دینا چاہتا ہے وہ بھی لکھے، اگر نہیں دینا چاہتا تو پھر اس میں صراحت کرے کہ میرے دین کے مطابق یہ پروپورشن، یہ ریشو ہے جس کے تحت ورثہ میں نصاب تقسیم ہونا چاہیے۔